تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جو سورۃ آل عمران کے اندر موجود ہے آپ حضرات کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق پر جو ہے تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اے پیغمبر آپ پر اللہ رب العالمین کی جانب سے خاص مہربانی ہے، جس خاص مہربانی کے تحت آپ لوگوں پر نرم مزاج ثابت ہوئے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نرم مزاجی صرف اپنوں کے لیے ہی نہیں تھی بلکہ غیروں کے لیے بھی تھی، صرف دوستوں کے لیے ہی نہیں تھی بلکہ دشمنوں کے لیے بھی تھی، صرف چھوٹوں کے لیے ہی نہیں تھی بلکہ بڑوں کے لیے بھی تھی، صرف آزاد لوگوں کے لیے ہی نہیں تھی بلکہ غلاموں کے لیے بھی تھی۔ الغرض یہ کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانی طبقات کے لیے اللہ رب العالمین کے فضل سے، اللہ کی خاص مہربانی سے نرم مزاج ثابت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے پیغمبر اگر آپ سخت مزاج ہوتے، بد کلام ہوتے، بد اخلاق ہوتے تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو صبح شام آپ کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آپ سے مسئلے پوچھتے ہیں، یہ کب کے آپ سے چھٹ گئے ہوتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے پیغمبر آپ کے ماتحتی پہ یہ جو لوگ ہیں ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے تو آپ اس کو درگزر کیجئے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی سے استغفار بھی کیجئے اور ان سے جو ہے مشورہ کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ کسی بات پر متفق ہو جائیں تو پھر اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کیجئے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تبارک و تعالی بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید کی آیت کریمہ جس کا ترجمہ ابھی آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا، اس کے تحت آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے حسن اخلاق کی اہمیت اور فضیلت۔ میرے اسلامی بھائیوں، اخلاق، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں کیا کیا کہیں؟ کیا پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے لیے ناکافی ہے کہ جس میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت، اپنی نبوت اور اپنی رسالت کے مقاصد کو توحید کے بعد حسن اخلاق پر محصور کر ڈالا؟ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توحید کے بعد انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے دنیا میں اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اخلاق کی وہ تعلیم، اخلاق کی وہ عمارت
کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام آئے اور جس اخلاق کی بنیاد انہوں نے رکھی، جس اخلاق کی عمارت کو انہوں نے تیار کیا، اس اخلاق کی عمارت کو میں مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میرے اسلامی بھائیوں، احادیث کا اگر ہم اور آپ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اخلاق حسنہ کی وجہ سے انسان کو کیا کچھ حاصل ہوتا ہے۔ جو صاحب اخلاق ہوتے ہیں، اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، اچھے کردار والے ہوتے ہیں، اچھے انداز میں گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت خاص کی بشارت سنائی ہے۔ اور جو بد اخلاق ہوتے ہیں، بد کردار ہوتے ہیں، ان کی گفتگو میں سلیقہ اور طریقہ نہیں ہوتا، زبان کینچی کی طرح چل رہی ہوتی ہے، ایسے لوگوں سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت کی نفی فرمائی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیارا اور سب سے زیادہ عزیز وہ شخص ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا کردار اچھا ہے، جس کے بولنے کا ڈھنگ اور طریقہ اچھا ہے، بڑے اچھے لہجے میں، بڑے اچھے انداز میں گفتگو کرتا ہے، اور مجھ سے دور ہے وہ شخص جو بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، زبان اور بولنے کا لہجہ جو ہے اس کا درست اور مناسب نہیں ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کے اندر بیان فرمایا کہ کل حشر کے میدان میں جب لوگ اکٹھا کیے جائیں گے تو لوگوں کے اعمال کو وزن کرنے کے لیے، لوگوں کے اعمال کو تولنے کے لیے میزان قائم کیا جائے گا، ترازو قائم کیا جائے گا، اور وہاں لوگوں کے کچھ اعمال ایسے ہوں گے کہ جو بہت زیادہ وزنی ہوں گے، بہت زیادہ بھاری اور بھرکم ہوں گے۔ ان اعمال کو جب میزان کے پلڑے پر رکھا جائے گا تو اس عمل کی وجہ سے وہ جو ہے پورا کا پورا پلڑا جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اعمال میں سے ایک عمل حسن اخلاق ہے، بہتر کردار ہے، اچھا انداز ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے۔ اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آنا، اچھے اور بہتر طریقے سے لوگوں سے گفتگو کرنا اور مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کرنا، یہ بڑا ہی عظیم عمل ہے۔ قیامت کے روز اس عمل کو جب میزان کے پلڑے پر رکھا جائے گا تو اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین پورے کے پورے پلڑے کو جو ہے چکا دے گا۔ اسی طرح سے عبادات میں مجھ سے آپ سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، نماز ہی کو لے لیجئے، نماز میں جو خشوع اور خضوع اللہ تبارک و تعالی کو مطلوب ہے، وہ خشوع اور خضوع ہم اپنی نماز کے اندر پیدا نہیں کر پاتے، ہماری نماز میں کمیاں ہوتی ہیں، اور بھی دیگر عبادات میں مشغولیات کی وجہ سے ہم نوافل کا اہتمام نہیں کر سکتے، تہجد کا اہتمام نہیں کر سکتے، نوافل روزوں کا اہتمام نہیں کر سکتے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ جو نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اس میں جو کمیاں ہوتی ہیں، ان میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان کمیوں کو، ان کوتاہیوں کو پورا کرنے والا عمل پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق ہے، بہتر کردار ہے، بہتر اخلاق ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیدرک بحسن خلقه درجۃ الصائم القائم۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی جو نوافل کا اہتمام نہیں کرتا، نفلی نماز کا اہتمام نہیں کرتا اور نفلی روزوں کا اہتمام نہیں کرتا، کل قیامت کے روز اگر وہ صاحب اخلاق ہے، بہترین کردار والا ہے، اچھے اخلاق والا ہے، لوگوں سے مسکرا کر ملنے والا ہے، اچھے انداز میں گفتگو کرنے والا ہے، کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی جنت میں جس مقام پر اسے فائز کرے گا وہ مقام نوافل یعنی نماز تہجد اور نفلی روزہ رکھنے والے لوگوں کا ہوگا۔ تو جو لوگ تہجد کی نماز کو ادا کرنے والے ہیں اور نوافل کا اہتمام کرنے
والے ہیں, نفلی روزوں کا اہتمام کرنے والے ہیں, تو جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو دے گا وہی مقام اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین اخلاق والے کو دے گا, اچھے کردار والے کو دے گا. تو میرے اسلامی بھائیوں, بڑی فضیلتیں ہیں حسن اخلاق کی, بہترین کردار بنانے کی, اچھے انداز میں گفتگو کرنے کی. اسی لیے میرے اسلامی بھائیوں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی ہمارے میزان کے پلڑے کو بھاری کر دے, ہم اور آپ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن جائیں, آپ کے قریبی بن جائیں, اور قیامت کے روز ہماری کوتاہیوں کو, ہماری کمیوں کو اللہ تبارک و تعالی پورا کرے, تو اپنے اندر اچھا کردار پیدا کیجئے, اپنے اندر اچھا اخلاق پیدا کیجئے. ہمارے چھوٹے ہوں, ہمارے بڑے ہوں, ہمارے قریبی ہوں, ہمارے دور کے ہوں, ہمارے دوست ہوں, ہمارے دشمن ہوں, جو بھی ہوں, ان سے اچھے انداز میں ملاقات کیجئے, اچھے انداز میں ان سے گفتگو کیجئے, اور ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کیجئے. میرے اسلامی بھائیوں, ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمارے اور آپ کے اخلاق اعلیٰ ہیں؟ ہمارے اور آپ کے اخلاق کب معلوم ہوتے ہیں, ان کا ظہور کب ہوتا ہے؟ کسی بھی انسان کو جانچنا ہو کہ یہ کس قدر صاحب اخلاق ہے, کس قدر صاحب کردار ہے, تو شریعت نے اس کے کچھ پیمانے بتائے ہیں. شریعت نے اس کے کچھ پیمانے بتائے ہیں. انہی پیمانوں کو مختصراً طور پر میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا, اس امید کے ساتھ کہ ہم اور آپ جو ہے اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم اخلاق کے کس معیار پر کھڑے ہوئے ہیں, اخلاق کے اعلیٰ معیار پر کھڑے ہوئے ہیں, یا ہمارے اور آپ کے اندر جو ہے اخلاق موجود ہی نہیں ہے. تو میرے اسلامی بھائیوں, سب سے پہلی چیز دیکھو, زبان. آپ کی گفتگو بتائے گی, آپ کی زبان بتائے گی کہ آپ اخلاق میں کہاں گھٹ رہے ہیں. ہم اور آپ جو لینگویج استعمال کرتے ہیں, ہم اور آپ جو دوسروں سے بات کرتے ہوئے ایک دوسروں کو رسپانس دیتے ہیں, چھوٹوں سے بڑے بات کرتے ہوئے ہم کس لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں, بڑوں سے بات کرتے ہوئے ہمارا طریقہ کیا ہے, دوستوں سے بات کرتے ہوئے ہمارا لہجہ کیا ہے, والدین یعنی ماں اور باپ سے بات کرتے ہوئے ہمارا انداز کیا ہے, چھوٹوں سے جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کر کے بات کرنا اور بڑوں کے ساتھ بے ادبی کرنا, یہ اچھے مسلمان کی پہچان نہیں ہے, یہ مثالی مسلمان کی پہچان نہیں ہے. ہماری اور آپ کی گفتگو, ہماری اور آپ کی زبان بتائے گی کہ ہم اخلاق کے کس معیار پر کھڑے ہوئے ہیں. میرے اسلامی بھائیوں, جو صاحب اخلاق ہوتا ہے اس کی زبان بڑی سلیقے والی ہوتی ہے, اس کی لینگویج بڑی سلیقے والی ہوتی ہے. وہ گفتگو کرتا ہے تو بڑی میٹھے انداز میں گفتگو کرتا ہے, اچھے طریقے اور سلیقے سے گفتگو کرتا ہے, اور اگر سامنے والے کو وہ اگر منع کرے تو منع کرنے کا انداز اتنا بہتر اور اچھا ہوتا ہے کہ سامنے والا اس کے تعلق سے بزن نہ ہو. پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. حدیث سنیے, ایک شخص اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر دستک دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کون ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں فلاں شخص ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس شخص کا نام سنتے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے باہر جو شخص دستک دے رہا ہے, اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے, یہ مدینہ کے معاشرے کا سب سے برا انسان ہے, سب سے برا انسان ہے. اس کی زبان صحیح نہیں ہے, اس کا اخلاق صحیح نہیں ہے, اس کا کردار صحیح نہیں ہے, بڑا بدتمیز قسم کا انسان ہے. مدینہ کے معاشرے کے لوگ اس سے چھپتے ہیں, اس سے دوری اختیار کرتے ہیں. لیکن پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر کوئی دستک دیتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس نہ کرتے, اس سے ملاقات کرتے. وہ شخص جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہے, پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
بڑے اچھے اور بہتر انداز میں اس سے گفتگو کرتے ہیں، اتنے اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں گویا کہ زبان سے جو ہے شکر نکل رہی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تو ان کو بڑا تعجب ہوتا ہے، حیرت میں پڑ جاتی ہیں کہ ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہے تھے اور اتنے پیارے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گفتگو کر رہے ہیں، اس سے بات چیت کر رہے ہیں۔ جب وہ شخص وہاں سے چلا جاتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، اپنی حیرت کا اظہار کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول، یہ تو بڑا بدتمیز انسان ہے جس کے بارے میں آپ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں، آپ نے اس کو جھڑکا نہیں، آپ نے بڑے اچھے انداز میں اس سے گفتگو کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا، اے عائشہ، کیا کبھی میں نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے؟ کیا کبھی میں کسی کے ساتھ برے انداز میں پیش آیا ہوں؟ کیا کبھی میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا، نہیں اے اللہ کے رسول، آپ تو بڑے اچھے انداز میں گفتگو کرنے والے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج ہمیں اپنوں کے ساتھ یہ انداز دیکھنے کو نہیں ملتا، خاص کر ماں باپ کے ساتھ۔ ہمارا جو نیو جنریشن ہے، جو نئی نسل ہے، اسکول اور کالج میں پڑھنے والے جو بچے ہیں، طلبہ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، آج ان کا مزاج ہی الگ ہو گیا ہے۔ خاص طور سے ماں باپ کے تعلق سے عجیب و غریب انداز میں ان سے گفتگو کرنا، بدتمیزی کے ساتھ ان سے پیش آنا، چھوٹی چھوٹی بات میں چڑچڑاہٹ کا مظاہرہ کرنا، یہ آج ہمارا مزاج بن چکا ہے، آج ہماری یہ پہچان بن چکی ہے نئی نسل کی۔ اور وہ نسل جو اسکولوں اور کالجوں میں جو ہے تعلیم حاصل کر رہی ہے، الا ماشاء اللہ اگر کچھ افراد اس سے بچے ہوئے ہیں تو بات الگ ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہماری گفتگو بتاتی ہے، ہمارے بولنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ ہم اخلاق کے کس معیار پر کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا اخلاق بلند ہو رہا ہے یا ہمارا اخلاق جو ہے نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ اپنی زبان کو بہتر بنائیے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، یہ زبان تمہیں جنت میں بھی بھیج سکتی ہے، یہ زبان تمہیں جہنم کی آگ کا حصہ بھی بنا سکتی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسی عورت کے بارے میں ذکر کیا گیا جو 5 وقتہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ فرائض روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتی تھی، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی جو ہے اس سے پریشان تھے۔ اس کے بارے میں پوچھا گیا، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی فی النار، وہ عورت جہنمی ہے جس کی زبان درست نہیں، جس کے بولنے کا لہجہ درست نہیں، جس کے گفتگو کرنے کا انداز درست نہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنے اخلاق کو پرکھنا چاہتے ہیں، اپنے کردار کو پرکھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اپنی زبان کو دیکھیں، اپنی لینگویج کو دیکھیں کہ ہم دوستوں سے کیسے گفتگو کر رہے ہیں اور ماں باپ کے ساتھ کیسے گفتگو کر رہے ہیں، ہم جو ہے اپنے جو ہے گراہکوں کے ساتھ کیسے گفتگو کر رہے ہیں اور اپنی ماتحتی پر کام کرنے والے افراد کے ساتھ کیسے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہماری زبان بتائے گی کہ ہمارا اخلاق بڑھ رہا ہے یا ہمارا اخلاق جو ہے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، دوسرا معیار اخلاق کو جانچنے کا، اخلاق کو پرکھنے کا، اور وہ یہ ہے کہ معاشرے کے جو غریب حضرات ہیں، معاشرے کے جو کمزور حضرات ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اور آپ کا رویہ کیسا ہے، ان کے ساتھ ہمارا اور آپ کا سلوک کیسا ہے۔ یاد رکھیے، معاشرے میں پائے جانے والے جو امیر حضرات ہیں، جو 4 پہیوں کی گاڑی میں گھومتے ہیں، جو عالیشان محلات میں رہتے ہیں، ان کی تو ہر کوئی عزت کرتا ہے، ان کی تو ہر کوئی قدر کرتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے میرے اسلامی بھائیوں، لوگ ان کی عزت نہیں کر رہے ہوتے، ان کی قدر نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ان کے پاس جو مال موجود ہوتا ہے اس کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، اس کی قدر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو معاشرے کے جو کمزور حضرات ہیں، معاشرے کے غریب، معاشرے کے مسکین، معاشرے کے یتیم، معاشرے کی بیوائیں، معاشرے میں موجود گمنام لوگ، ان کو ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں، کتنا مقام اور مرتبہ دیتے ہیں، یہ بات طے کرے گی کہ ہم اخلاق میں بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شر الطعام طعام الولیمہ یدعا الیہ الاغنیاء ویترک الفقراء۔
آج ہمارا معاملہ کیا ہے، آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم کوئی فنکشن کرتے ہیں، ہم کوئی دعوت کرتے ہیں، امیروں کا نام سب سے پہلے اور سب سے اوپر لکھا جاتا ہے، ان کو دعوتیں دی جاتی ہیں، غریبوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، یتیموں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، معاشرے میں پائے جانے والے مسکینوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، امیروں اور جو ہے مالدار لوگوں کو پہلے دعوت دی جاتی ہے، اور اگر غریبوں کو دعوت بھی دی جاتی ہے تو پھر بہانے اور عذر بنائے جاتے ہیں، تو بہت دور دراز علاقوں پر جو ہے فنکشن کرائے جاتے ہیں تاکہ ہماری دعوت پر، ہمارے کھانے پر جو ہے امیر حضرات ہی تشریف لائیں، غریب حضرات جو ہے اتنے دور آنے میں 100 بار سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شر الطعام طعام الولیمہ، کہ ایسے ولیمہ، یہاں ولیمے کا ذکر ہے تو ایسی دعوت جو ہے سب سے بری دعوت ہے کہ جس میں مالدار لوگوں کو بلایا جائے اور غربا حضرات کو جو ہے ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، نظر انداز کر دیا جائے۔ ہمارا اخلاق گھٹ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے، یہ بات طے کرے گی کہ ہم غریبوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم مسکینوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم معاشرے کے گمنام لوگوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی جب دعا کیا کرتے تھے، غور کیجئے اللہ کے نبی کی دعا میں کیا مانگا کرتے تھے اللہ کے نبی کہتے تھے اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اے اللہ میں بھلائی کے کام کو کرنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، برائیوں سے بچنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور اے اللہ میرے دل میں تم مسکین، غریب، یتیم، معاشرے کے جو گمنام لوگ ہیں ان کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ تو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے معاشرے میں پائے جانے والے مسکین، غریب اور یتیم لوگوں کی محبت کا سوال اللہ تبارک و تعالی سے کیا کرتے تھے، اور صرف دعا ہی نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غریب اور مسکین لوگوں سے محبت بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت مدینہ کے معاشرے میں ایک غریب صحابی تھے اور ان کا نام تھا حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ۔ ایک تو یہ دیہاتی تھے، دوسرا یہ غریب تھے، اور تیسرا ان کی شکل و صورت اتنی خوبصورت نہیں تھی، دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ یہ بد شکل تھے۔ تو ایسے لوگوں کو معاشرے میں کوئی گنتی میں نہیں لاتا، لیکن پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اور حضرت ظاہر بھی اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ دیہات سے جب وہ مدینہ منورہ تشریف لاتے تو وہاں سے کچھ نہ کچھ چیز، ترکاری، سبزی پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ کے طور پر لاتے تھے، مدینہ میں پیارے نبی کے پاس رہا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب وہ مدینہ سے واپس اپنے علاقے کے لیے نکلتے تو کچھ تحفہ اور تحائف دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ مدینہ کے بازار میں حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ تجارت کر رہے تھے، بزنس کر رہے تھے، پیچھے سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ لیا، ان کی آنکھوں کو پیچھے سے بند کر دیا، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی الفت کے ساتھ، اور جیسے ہم اور آپ آنکھ مچولی کھیلتے ہیں ایسے ہی پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کے پیچھے اپنے ہاتھوں کو سے جو ہے ان کی آنکھوں کو بند کر لیا۔ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ پہچان نہیں پائے، انہوں نے پوچھا کون ہے بھائی کہ جس نے میری آنکھوں کو بند کر دیا، لیکن یہ محسوس کرنے میں انہیں زیادہ دیر نہ لگی کہ اتنی اپنائیت کے ساتھ پیچھے سے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھنے والی شخصیت محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔
वो पहचान गए, लेकिन जो है इसके बाद भी वो थोड़ी वैसे ही खड़े रहे, ये जाहिर करते रहे कि मैंने पहचाना नहीं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का एहसास हो गया कि जाहिर ने मुझे पहचान लिया है, उनकी आंखों से अपने हाथों को अलग किया और अजराह मजाक हजरत जाहिर रजी अल्लाह अन्हु को मुखातब करके और बाजार और मार्केट में जो लोग थे उनको मुखातब करके कहा कि कौन है जो मुझसे जाहिर को खरीदेगा, कौन है जो मुझसे जाहिर को खरीदेगा। हजरत जाहिर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, आप मुझे बेच रहे हैं, मेरी कोई वकात ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मदीना के मुआशरे में मुझे कौन खरीदेगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाहिर, लोगों की नजरों में तुम्हारी कोई वकात हो या ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक तुम बड़े कीमती हो, अल्लाह के नजदीक तुम बड़े महबूब हो। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सुलूक था, दुआ भी करते थे और अपने अमल से जो है इस बात का इजहार भी करते थे कि मैं यतीमों से, मिस्कीनों से, गरीबों से मोहब्बत करता हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुआशरे के गरीब, मुआशरे के यतीम पर अगर कोई जुल्म कर रहा है, मिस्कीनों पर अगर कोई जुल्म कर रहा है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डांट करके जो है उनको तंबीह किया करते थे। हजरत अबू मसऊद रजी अल्लाह अन्हु एक मर्तबा अपने गुलाम को पीट रहे थे, पीछे से आवाज आई, खबरदार अबू मसऊद। हजरत अबू मसऊद रजी अल्लाह अन्हु पीछे पलट करके देखते हैं, देखा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं और मुझे डांट रहे हैं और कह रहे हैं कि अबू मसऊद, तुम जो है इस गुलाम को क्यों पीट रहे हो। और फिर प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात कही जो सोने के पानी से लिखी जाने वाली है। हर साहिबे मकतब को और हर जो है बड़े बड़े ताजिर को ये बात अपने ऑफिस में लिख करके रख लेनी चाहिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू मसऊद, याद रखो, तुम्हें इस गुलाम पर जितना इख्तियार हासिल है, अल्लाह को तुम पर उससे ज्यादा इख्तियार हासिल है। अल्लाह के नबी ने ये जब बात सख्ती के साथ हजरत अबू मसऊद रजी अल्लाह अन्हु के सामने रखी, हजरत अबू मसऊद रजी अल्लाह अन्हु लरज गए, थर्रा गए, कांप उठे और कहा, अल्लाह के रसूल, आप गवाह रहिए, आज के बाद मैं कभी इस गुलाम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। इसके बावजूद भी जो है उनके दिल में इत्मीनान हासिल नहीं हुआ। कहा, अल्लाह के रसूल, मैं आज ही बल्कि अभी ही इस गुलाम को आजाद करता हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अबू मसऊद, आज ही अगर तुम इस गुलाम को आजाद ना करते तो कल कयामत के रोज हो सकता है तुम्हें इस गुनाह की वजह से जहन्नम की आग खा रही होती। तो मेरे इस्लामी भाइयों, कमजोरों के साथ, मिस्कीनों के साथ, गरीबों के साथ, हमारे अपने मातहतों के साथ हमारा रवैया बताएगा कि हम अखलाक में घट रहे हैं या अखलाक में बढ़ रहे हैं। तो हमें ये चीज देखना चाहिए। और आखिरी चीज मेरे इस्लामी भाइयों, हमारे आला अखलाक का एक और मजहर जहां मालूम होता है कि हम कितने पानी में है, घर में बीवी बच्चों के साथ हमारा और आपका सुलूक है। हम में से बहुत सारे लोग माशा अल्लाह घर से बाहर निकलते हैं, दोस्तों अहबाब के साथ बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, दावतें होती हैं और बड़े अच्छे अंदाज में हंसी मजाक होता है। मस्जिद में आते हैं, माशा अल्लाह मस्जिद के सबसे बेहतरीन मुसल्ली बन करके अपने आप को साबित करते हैं। ताजिर है, बिजनेसमैन से मुलाकात करते हैं तो अपने पार्टनर से बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। ग्राहक हमारे पास आया, वो हमसे लड़ रहा है, हमसे सख्त अंदाज में गुफ्तगू कर रहा है, हम उसको मनाने की कोशिश करते हैं, उसको जो है राजी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही हम और आप घर में दाखिल होते हैं, हमारा रवैया चेंज हो जाता है, हमारा तरीका चेंज हो जाता है। खाने में अगर नमक ज्यादा हो गया, मिर्च में सालन में अगर मिर्च कम या ज्यादा हो गई, हमने पानी मंगाया, पानी लाने में बीवी ने थोड़ी सी देर कर दी, बच्चों ने थोड़ा सा देर कर दिया, ताखीर कर दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की बना, पूरा घर जो है हम अपने सर पर उठा लेते हैं। बीवी को तू जो है नाकारा है, तू बदजुबान है, तेरा मिजाज अच्छा नहीं है, तू काम करने में सुस्त और लापरवाह है, पता नहीं कौन कौन से अलकाब जो हैं हम उसको नवाज देते हैं। तो मेरे इस्लामी भाइयों, याद रखिए, शरीयत ये कहती है कि दुनिया के लोग तुम्हें हुस्न अखलाक में सर्टिफिकेट दे दे तो क्या हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक तुम उस वक्त तक के जो है
بہترین انسان نہیں بن سکتے جب تک کہ تم اپنے حسن سلوک سے اپنی بیوی سے گواہی نہ لے لو۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہترین شخص، اچھے اخلاق والا شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آتا ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آتا ہے۔ اور اس ناحیے سے اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو اے لوگو تم مجھے دیکھ لو، میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں پیش آتا ہوں۔ یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو جو ہے اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہوگا، اپنے کردار کو بہتر بنانا ہوگا، اور اس کے جو طریقے ہم بتائے ہیں ناپنے کے، پرکھنے کے، اس پر ہمیں اور آپ کو جو ہے پورا اترنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں جان بوجھ کر گناہ کیے، انجانے میں گناہ کیے۔ پروردگارہ تیری ذات گناہوں کو معاف کرنے والی ہے، الہ العالمین ہمارے ان تمام کے تمام گناہوں کو تو معاف کر دے۔ الہ العالمین ہم نے اپنی زندگی میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں ان کو تو شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، جن کو بڑی بڑی بیماریوں نے اپنے شکنجے میں لے لیا ہے، ہماری اپنی ایک بہن ہے جے پور کی رہنے والی ہیں، وہ سخت بیمار ہیں، ڈیلیوری کے بعد جو ہے ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ایک بھائی ہیں جناب راشد صاحب، ان کا فرزند جو ہے وہ بھی بہت زیادہ بیمار ہے۔ الہ العالمین ان لوگوں نے جو ہے دعا کی درخواست کی تھی، جو بھی لوگ بیمار ہیں، جو بھی لوگ پریشان حال ہیں، جو بھی لوگ مصیبتوں میں الجھے ہوئے ہیں، الہ العالمین تو ان کو مصیبتوں سے نکال دے۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔